یہ دونوں تصریح کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں نصًا و صراحتاً کہیں بھی مفعول معہ نہیں آیا. قرآن پاک میں نصًا و صراحتاً کہیں بھی مفعول معہ متن متین اور غزل اور سختی کریں پر وہ ماں باہم دھن و بے سمجھ. آگے ایک بات، غزوہ تبوک سے واپسی پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ سے اجازت کی کہ حضرت اب ہم گھروں کو جاتے ہیں تو راستہ بڑا لمبا ہے، اگر ہم تیزی سے جائیں اور آپ ہمارے ساتھ نہ چل سکیں یا مختصر راستے پر جائیں تو اجازت ہے، فرما جائیں. راستے تو تھے نہیں، سڑکیں تو تھی نہیں، پگڈنڈیاں تھی، مختصر راستے تھے. صحابہ مختلف راستوں سے الگ. آپ کے ساتھ دو صحابی ہیں، حذیفہ ابن یمان، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ. جو جانے والے تھے پہلے پہنچ گئے. منافقین کے طوطے ہو، انہوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ رومی ان کو ختم کر دیں گے، اور یہ صحیح سالم آ گئے. پوچھا انہوں نے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو کہا فلاں راستے سے آ رہے ہیں. آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا عمار ابن یاسر، حذیفہ ابن یمان. مجلس میں یہ باتیں ہوئی. 12، 13، 14، 15 یہ تینوں عدد آپ کو ملیں گے. مسلم شریف کی روایت میں ہے، درر منصور میں ہے، معالم التنزیل میں ہے اور تفسیروں میں موجود ہے. اتنے منافقوں نے آپس میں مشورہ کہ رات کے وقت ہم لسان باندھ کر کے آپ کو ختم کر دیں گے. یہ تو زندہ کیوں آ گئے؟ لسان کا یہ معنی ہوتا ہے. اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ منڈاسا. ہاں، اس میں چہرے کی شناخت نہیں ہوتی. عربی میں اس کو کہتے ہیں لسام. تو یوں اپنے چہرے چھپائیں گے اور یکبارگی حملہ. چاندنی تھی لیکن پوری بھی نہیں اور ادھوری بھی نہیں، نیم سی چاندنی تھی. جس وقت انہوں نے یکبارگی حملہ کیا تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے پڑے. آگے وہ ہیں، پیچھے یہ. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس سے نہیں ہلے، ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے آپ پر حملہ کرے. اس موقع پر آپ نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حذیفہ بتانا نہ کسی کو، یہ تیرے میرے راز کی بات. یہ فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں سے بغیر ایک شخص کے کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا. حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط. وہ ایک جو بات کرنے سے الگ، اس کا نام تھا جلاس بر وزن غراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ صحابی. اسی واسطے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی جنازہ آتا اور آدمی کو اچھی طرح خود نہ جانتے کہ یہ کون ہے مرنے والا، تو سب سے پہلے دیکھتے کہ حذیفہ ہیں یا نہیں. اگر ہوتے بے کھٹکا جنازہ پڑھا، نہ ہوتے تو پوچھتے کہ کیوں حذیفہ کہاں گئے. تو انہوں نے واہی تباہی کی باتیں بھی کی اور آپ کو شہید کرنے کے ارادہ بھی. اس کا ذکر ہے. قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی، انہوں نے کچھ نہیں کہا. حالانکہ کلمہ کفر کہا کہ معاذ اللہ اس موذی کو، بطان کو، ابقال کو، پیٹو کو، معاذ اللہ اس کو ختم کر. وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلام بعد اسلام اظہار اسلام. اور قصد کیا اس چیز کا جس کو نہ پا سکے. وہ کیا قصد تھا؟ آپ کو شہید کرنے. فرمایا یہ ایسے ہے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا مگر اس کا. یہ پہلے فقیر ہوتے تھے، اللہ نے غنی کیا. یوں اللہ نے زکوٰۃ وغیرہ کا حکم دیا
آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کو زکاتیں دی. یہ وہ ہے نمک حرام جنہوں نے نمک کا بھی خیال نہیں. جیسے اس وقت صدام صاحب نے کویت نے بڑی خدمت کی تھی, سوریا نے بھی بڑی کی تھی, اور ان ملکوں نے مجاہدین افغانستان کی بھی بڑی خدمت کی, جبکہ ایک ڈھیلا اور ایک پیسہ صدام نے نہیں ختم. اس کا انصاف تقاضا تھا کہ ان لوگوں نے خدمت کی تھی, الٹا ان کا کھا کر کے ان کے خلاف. ذہنی بگڑا ہوا ہو تو پھر کیا ہو. تو ان کا کام یہ تھا کہ وہ آپ کی قدر کرتے, الٹا شہید کرنے کے ڈرتے. اگر توبہ کر لیں تو اچھی بات ہے, اعراض کریں یعذبہم اللہ عذابا الیما فی الدنیا, دنیا میں بھی سزا. وہ کیسے؟ مسلم شریف کی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ دبیلا کی بیماری ان پر مسلط کریں گے. دبیلا کہتے ہیں پیٹ کے اندر مروڑ پیدا ہوتا ہے, جس کو گویا کہ ریح کولنج پیدا ہوتا ہے, تڑپ تڑپ کر کے جانے کی. جو دنیا میں وہ سزا ہوئی اور آخرت کی سزا تو الگ رہی. وما لہم فی الارض من ولی. آگے بات کو سمجھنا اچھی طرح. تمام تفسیروں میں یہ واقعہ منقول کہ ثعلبہ ابن حاتب ایک منافق آپ کے پاس آیا. اس نے کہا حضرت میں بھوکا مر گیا, میرے لیے دعا کریں, مجھے رب مال دے. فرمایا ثعلبہ مال کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں, پورے نہیں ہوتے. کہا نہیں جی میں سب ادا کروں. آپ نے دعا کی, اس کو مال ملا. پہلے یہ ہوا کہ جماعت کی نماز سے رہے, مال زیادہ ہوا تو باہر چراگاہوں میں چلا گیا, جمعے سے بھی رہے. جب ہولان ہول ہوا آپ نے اپنا نائب بھیجا کہ اس سے زکات لاؤ, تو کہنے لگا یار آج حساب نہیں کیا, کل. وہ کل گیا, کہا یار تو نے تنگ کر دیا, کل. وہ کل گیا تو کہا کیوں تو آیا؟ کہا زکات لینے کے لیے. کہنے لگا ما ہی الا اخت الجزیہ, یہ تو جزیہ کی بہن ہے زکات. قاصد نے یہی لفظ آپ کے سامنے جا کر پیش کیے. آپ نے فرمایا اب اس کے پاس میں اب نہیں لے. پھر وہ حضرت ابو بکر کے پاس لایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے رد کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا, انہوں نے بھی رد کی. اس نے کہا جی میں پہلے منافق تھا, اب مخلص ہو گیا ہوں, اب لے. فرمایا کذب تھا, تو جھوٹ کہتا. کیوں؟ رب تعالیٰ تو فرماتے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ, جس دن وہ اللہ سے ملیں گے اس وقت تک وہ منافق رہیں گے. تو کیسے مسلمان ہو گیا؟ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی وفات. تمام تفسیروں میں یہ لکھا ہے. لیکن دیکھنا بات بڑی ذمہ داری کی. ثعلبہ ابن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی. ثعلبہ ابن حاتب بدری صحابی. اصحابہ, اسد الغابہ, استیعاب, تجوید اسماء صحابہ وغیرہ تمام کتابیں دیکھیں کہ یہ بدری ہے. بدری صحابی کس طرح منافق بنے لکھا سب نے. ثعلبہ ابن حاتب. میں نے جب یہ دیکھا ایک طرف تمام تفسیروں کو, میں نے کہا میں بڑا فہمی آدمی گزرا, علم کے سلسلے کتابوں کا کیڑا رہا, اب تو رہ گیا نہیں. میں نے تمام تفسیریں دیکھی, سب کی ابن جریر طبری, ابن کثیر, ارے محیط, سب. حتیٰ کہ حضرت تھانوی بھی, حضرت عثمانی بھی رحمہم اللہ تعالی, سب یہ کہتے ہیں.
جب یہ کتابیں میں نے دیکھی اصابہ، استلغابہ، اشتیاب وغیرہ جو صحابہ کے آلات پر ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سالب ابن حاتم بدری کئی سال میں شش و پنج ملا کے بات کی۔ پھر ابن منذر رحمہ اللہ تعالی کی تفسیر سامنے آئی، مفسر خود تو نہیں ملی لیکن اس کا حوالہ مل گیا، وہ کمالین تک میں آپ کو ملے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جن کا واقعہ ہے وہ سالبہ ابن حاتم نہیں، وہ سالبہ ابن ابی حاتم، ایک ہے سالبہ ابن حاتم، وہ ہے بدری، یہ ہے سالبہ ابن ابی حاتم، یہ الگ شخص۔ بات میری سمجھ آ گئی؟ سالبہ ابن حاتم صحابی ہیں بدری، اور ان کا بدری ہونا ان کتابوں میں موجود ہے۔ یہ ہے سالبہ ابن ابی حاتم، یہ ہے منافق۔ ایسا لگا کہ ان بزرگوں سے ابھی کا لفظ کہیں چھوٹ گیا اور وہ سب غلط نقل کر دیا۔ اپنی جگہ تحقیق کر لینا، سمجھ آئی؟ فرمایا ان میں کچھ وہ تھے اللہ سے وعدہ کیا اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں دیا تو ہم صدقہ کریں گے اور ضرور نیک ہو جائیں گے۔ جب اللہ نے فضل دیا بخیلو بھی، پھرے بہم اور اللہ نے ان کے پیچھے نفاق لگا دی اس دن تک جس دن اللہ سے ملیں گے، وعدہ خلافی کی وجہ سے اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے سرواں و نجواں؟ اللہ تعالیٰ اللہ ملک آگے منافقوں کرے، انہی منافقوں جو اس مد کے منافق۔ آپ نے ایک موقع پر چندہ طلب، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی تھیلی دراہم کی، 4000 وفی روایت 8,000 دراہم تھیلی لا کر کے پیش کہا حضرت کی 8,000 یا 4,000 کی تھیلی ہے۔ منافقوں نے کہا یہ ریاکار ہے، اس لیے زیادہ رقم دی کہ اس کا نام مشہور ہے۔ ایک اور صحابی تھے ابو حبحاب ابن عقیل، ابو حبحاب ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ اب صحیح مسلم میں موجود ہے، باب و صحابہ۔ یہ گئے گھر، انہوں نے بیوی سے کہا کہ تیرے پاس چندے میں پیش کرنے کے لیے ہے؟ کہا کچھ نہیں، پیسہ کہا نہیں، کپڑا نہیں، دانے نہیں، ستو نہیں، کھجوریں کچھ نہیں۔ بڑا حیران ہوا کہ بڑا اہم موقع تھا، میں چندہ دینے سے محروم۔ یہ ایک باغ میں گئے، یہودی سے گفتگو کہ میں تیرے باغ کو پانی پلاؤں تو صبح تک پانی پلاتا رہوں کنویں سے نکال کر کے، مجھے کیا دے گا؟ اس نے کہا 2 سا دوں گا کھجوروں کی، 1 سا 3.5 سیر پہنچا۔ کہا اچھا۔ ساری رات دیانتداری کے ساتھ پانی نکالتے رہے، پلاتے رہے، صبح کو 2 سا اسے ملے، 1 سا گھر میں دیا نفقے کے لیے، 1 چندے میں لا کر کے پیش کر دیا، شان نزول بھی ساتھ بتا دیا کہ رات کو میں نے یوں کیا۔ منافقوں نے ان کو بھی معاف نہ کیا کہ ہاں ساری رات کبڑا ہوتا رہا اور 1 سا پیش کیا۔ ان کا ذکر ہے وہ لوگ منافق عیب لگاتے دل کھول کر کے مومنوں پر صدقہ دینے والوں میں، اور ان پر بھی جو نہیں پاتے مگر اپنی مشقت کے مطابق ان سے بھی مسئلہ کرتے ہیں کہ یہ 1 سا کیا ہو۔ اللہ ان کو مسئلے کا جواب دے گا، یا حقیقتاً مسئلہ کرے گا کما مرہ ولو مذاق۔ اور عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ اس زمانے میں اسماء الرجال کی کتابیں آپ دیکھیں گے تو حسن ابن حسن ابن حسن، علی ابن علی ابن علی، عباس ابن عباس ابن عباس، یا کے بعد دیگرے ان کے نام ایک ہی ہوتے،
اور ان کی تعین یوں ہوتی تھی جیسے مفتی زین العابدین صاحب کے بیٹے محمد یوسف، چاروں کے نام اول، ثانی، ثالث، رابع. سمجھ آ گئی بات؟ اول نے یہ کہا یوسف اول، یوسف ثانی، یوسف ثالث، یوسف رابع، یوں تعین کر. تو باپ بیٹے کا نام طے ہوتا. بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مخلص تھا. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین جب مرا تو بیٹے نے کہا حضرت میرا باپ جیسے تھا آپ بھی جانتے ہیں، میں نہیں کہتا مخلص تھا، لیکن اگر آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں اور اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو بخش دے تو خدا کی قدرت سے کچھ بعید تو نہیں تھا. ملا روایات میں بڑا کچھ آتا ہے. آپ نے فرمایا اچھا میں جنازہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں. قال قضا و قضا فی یوم قضا و قضا، اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں. خیر آپ نے اپنا کرتا کفن کے طور پر پہنا، بخاری میں ہے، کیونکہ بدر کے قیدیوں میں حضرت عباس کی تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور کسی کا کرتا ان کے بدن پر فٹ نہیں آتا تھا. اس کا ہے کہ آپ نے اس بدلے میں کرتا بھی اپنا دیا اور اپنا سیٹ بھی، لحاظ بھی اس کے بدن پر بھی، اور جنازہ بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر لہو، ان کے لیے استغفار کر تو یا نہ کر، 70 مرتبہ بھی استغفار کرے گا اللہ ہرگز نہیں کرے. کیوں؟ اس لیے کہ کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. فرق المخلفون، کچھ یہ پیچھے چھوڑے ہوئے اپنے بیٹھے رہنے کی وجہ سے پیچھے اللہ کے رسول کے، اور انہوں نے ناپسند کیا اس کو کہ جہاد کرے اپنے مالوں اور جانوں کو لے کر اللہ کے راستے میں، اور کہا انہوں نے نہ کوچ کرو گرمی میں، تو کہہ دے نار و جہنم جو ہے زیادہ سخت ہے گرمی میں. کاش کے یہ سمجھ لیں، پر چاہیے کہ ہنسے کم اور چاہیے کہ رہیں جائے، بدلا اس چیز کا جو کماتے ہیں. بس اگر تجھے اللہ لوٹائے ایک گروہ کی طرف ان لے کے، بس اجازت مانگے تو اس سے نکلنے کی، بس کہنا نہ نکلو میرے، ہرگز نہ نکلو میرے ساتھ کبھی بھی، اور نہ لڑو میرے ساتھ ہو کر کے دشمن سے. بے شک تم راضی ہو چکے تھے بیٹھے رہنے کی وجہ سے پہلی مرتبہ، بس بیٹھو مال کھا لے پھر پیچھے رہنے والا، اور نہ جنازہ پڑھاؤ میں سے کسی ایک کا جو مر گیا کبھی، اور نہ کھڑا اس مراقب کسی ایسی کا وہ. بے شک وہ کفروا باللہ ورسولہ، اور مرے حالت میں کون قدرت والے ان میں تھے، اور کہتے چھوڑ ہمیں ہو جائیں ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ، راضی ہو گئے اس پر کہ ہو جائیں وہ مال خوالے پیچھے رہنے والوں، اور مہر لگا دی ان کے دلوں پر، بس وہ نہیں سمجھتے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، وہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ لوگ ان کے لیے خیرات چلائی ہیں، وہ اولئک هم المفلحون. اللہ نے ان کے لیے تیار کی جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز. منافقین ہی کی باتیں اوپر سے چلی آ رہی ہیں. یہ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے یہ مخلف. اچھا ان کو مخلف کیوں کہا؟ ایک یہ کہ ان کے نفس امارہ نے ان کو پیچھے یہ تفسیر بھی ہے. دوسری یہ کہ رب نے ان کو نہ جانے دیا. آج ہی پڑھا فثبتہم وقیل خذوا ما آتاکم. سمجھ آتی ہے بات؟ اچھا یہ مقعد مصدر میمی ہے اپنے بیٹھے رہنے کی وجہ سے، اور یہ خلاف جو ہے یہ خلف ان کے معنی میں ظرف ہے. بعد مفعلہ کا مصدر نہ سمجھنا قتال اور گویا کے جوار کے طور پر. خلاف معنی خلف آ کے پیچھے، آپ کے پیچھے بیٹھنے کی وجہ سے بڑے خوش کہ ہماری جانیں بچی، گرمی سے بھی تکلیف ہوئی، اور اس کو پسند نہ کیا کہ مالوں جانوں کو لے. ahnaf.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات. طلب ہے اگر دیدار بھی
اپنی خودی مٹا کے ملی. جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے. نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف. ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں. وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnas.com کر کے جہاد کریں. اور دوسروں کو منع کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ لا تنفروا فی الحر، بھائی گرمی بڑی ہے، کوچ مت. تو کہہ دیں یہ گرمی کیا ہے؟ نار و جہنم اشد ہو. جہنم کیا دو؟ اگر یہ سمجھے ان کو چاہیے ہنسیں کم، دنیا میں کتنا جیتے رہیں گے، کتنا ہنسیں گے، آگے تو اگلے جہان میں رونا ہی رونا ہے. ولیبکو کر جزاءً یجزون جزاءً کما مر عن البیضاوی وقیل جوزوا جزاءً کما فی کمال. بدلہ دیا جائے گا جو انہوں نے کمایا. بس اگر اللہ نے تجھے لوٹایا گروہ کی طرف ان میں سے، گروہ اس لیے کہا ایک دو منافق مر گئے تھے اور کچھ ان میں مسلمان بھی، تو اس لیے کہا. اور آئندہ پھر تجھ سے نکلنے کے لیے اجازت مانگے، کوئی جہاد ہوا آپ کی زندگی میں تو اس وقت کہنا لم تخرجوا معی ابدا، میرے ساتھ نہیں جا سکتے اور نہیں میرے ساتھ ہو کر دشمن سے لڑ سکتے. کیوں؟ پہلی دفعہ تم راضی تھے، تبوک میں تو تم شریک نہیں ہوئے، اب تم رسے توڑواتے. بیٹھو مال خال. پہلے ہوا کہ آپ نے جنازہ پڑھا عبداللہ ابن ابی کا، آئندہ کے لیے رب نے منع کر دیا ولا تصلی علی احد منہم، کسی منافق کا جنازہ نہ پڑھانا اور نہ کسی کی قبر پر کھڑا ہونا. کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. باقی ان کے مالوں اور اولادوں پر تعجب نہ کرنا، اللہ ان کے ذریعے سزا دیتا ہے، جانے نکلیں گے ان کا. اور یہ منافق ہیں، جب ان پر کوئی صورت اترتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہ، رسول کے ساتھ مل کر. تو قدرت والے تو اس سے اجازت لیتے ترک جہاد. بدنی قوت بھی ہوتی ہے، مالی بھی ہوتی ہے. اور کہتے جی ہم چھوڑ دیں، قائدین کے ساتھ بیٹھے، لنگڑے ہیں، اندھے ہیں، بیمار ہیں. رضو بن یکونوا مع الخوالف، اس لفظ کو سمجھیں. یہ خوالف کس کی جمع ہے؟ تو اکثر تو کہتے خالفتن کی جمع ہے. خالفتن وہ عورت جو پیچھے رہ گی. تو مطلب یہ کہ پیچھے رہنے والی جو عورتیں ہیں نا، ان کے ساتھ رہنا پسند کیا. مردانہ صفت میں ہے ہی نہیں، ہے ہی زنانہ قسم کے لوگ. الجنس یمیل الی الجنس. دوسری تفسیر امام بخاری رحم اللہ تعالی کتاب و تفسیر میں لکھتے ہیں کہ خوالف جمع خالف، خالف کی جمع. جیسے کہ مثلا شاہق ہے، اس کی جمع شواہق. حالق ہے، اس کی جمع حوالق. فارس ہے، اس کی جمع فوارس. داجن ہے، اس کی جمع دواجن. تو مذکر کی بھی اس وزن پر جمع آتی ہے. فارسن و فوارس، حالقن و حوالق، داجن و دواجن، شاہقن و شواہق. ایک آدھ مثال بخاری میں، باقی کستلانی کی میں نے ساتھ ملا دی. دو تفسیریں. تیسری کہتے ہیں کہ خوالف خالفتن کی جمع ہے، لیکن عورت کی صفت نہ ہو، جماعت کی ہو. یہ راضی ہے اس پر کہ پیچھے رہنے والی جو جماعتیں ہیں ولو کانوا رجالا، وہ جماعتیں جو پیچھے رہنے والی ہیں نا، ان کے ساتھ. تینوں تفسیریں سمجھ آ گئی. کیا کہا میں نے؟ الاستاذ النائم ماذا تقول؟
ہاں مرد تو تم ہو نہیں زنانہ قسم کیوں چلو رہو نہیں یہ ہے کہ جب مذکر جو یہ جمع خالقن کی بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب تفسیر کی خالق جمع خالقن کی جس طرح شاہق ان کی شواہد فارغ ان کی فوارث حالق ان کی حوالق وغیرہ وغیرہ. اچھا اور صرف یہ ہے کہ یہ خالقتن کی جمع ہے لیکن اس صورت میں عورت کی خدمت جماعت جماعت خالفتن تو اب مانے ان جماعتوں میں جو پیچھے رہ گی اگر جماعت. یہ دیکھیے آپ نے اس وقت تک یہ 10 پارے آج انشاءاللہ ہو چلے. آپ نے اس جگہ تک یہ محسوس کیا ہوگا کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ، ترکیب، ربط، شان نزول اور اہم چیزیں آپ کو آ جائیں. ہم نے ان لوگوں کی طرح نہیں کہ چند مسائل پر تو ہفتہ ہفتہ لگاتے لکھواتے یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو اور باقی صرف تلاوت ہو. ہمارا طریق یہ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کو سمجھ آئے. ان مسئلوں پر بھی بقدر ضرورت ہم بات کر دیتے ہیں لیکن مقصود بذات قرآن کا سمجھانا ہے. وہ چند مسائل نہیں کہ حیات کے ہوں، ممات کے ہوں، فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں، یہ ہمارا مقصد نہیں. اچھا اب ہماری کوشش یہ ہے، اللہ آپ کو بھی زندگی دے ہمیں بھی دے، کہ رمضان مبارک کا جو 19 رمضان کو ڈائری کے لحاظ سے جمعہ ہوگا اس جمعے کو ہم آپ کو فارغ کریں. 19 رمضان کا جمعہ اس میں یہ ہے کہ دور دراز والے بر وقت پہنچیں، جو اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں قریب کے علاقوں کے وہ بھی پہنچیں. لیکن اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ 4-5 رمضان کے قریب امتحان شروع ہوگا. تعداد کچھ زیادہ ہے. ان حضرات کی جو پاس ہوئے ان کی سندوں کے لکھنے پر وقت درکار ہوگا. تو اس لیے تعاون آپ کیوں کریں گے کہ جن جن حضرات کے نام امتحان کے لیے لکھے جائیں وہ غیر حاضر نہ ہوں ورنہ پھر موقع مشکل سے ملے. رمضان شریف شروع ہوتے ہی سمجھ آئی وہ 4-5 کو ہم کہہ دیں گے کہ امتحان لینا شروع کر. اور جن حضرات سے پہلے پارے چھوٹ گئے ہیں اگر وہ یہ کہیں گے ممتحن کو کہ میں نے نہیں پڑھے تو یہ کو لا نسلم کی مد میں آئے گا. یہ نہیں سمجھے. آپ اگر یہ کہیں گے جی میں اس وقت حاضر نہ تھا بعد کو آیا ہوں تو یہ کوئی بہانہ نہ. اس لیے آپ کو ابھی سے وہ پارے جو آپ کے چھوٹے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوہرا لینی چاہیے اور کام ہی آپ کا کیا ہے. بات میری سمجھ آ گئی. اس وقت ممتحن کو کہے گی میں نے یہ نہیں پڑھا میں بعد کو آیا ہوں تو یہ غیر و مسموع ہوگی. کیونکہ سارا قرآن تو پھر آپ کو نہ آیا. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ کر کے جائیں. یہ باتیں آپ نے سمجھ لی تو اسی وقت سے دور شروع کر دیں. جن حضرات کے پارے رہتے ہیں ان کے ساتھی ہوں گے وہ ان کی استعداد کو قابلیت کو ہم سے زیادہ جانتے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ہمت کریں. دیکھیے ہم نے الحمدللہ امتحان کے لیے ایسا ہوا تھا